کیا واقعی اذان کے وقت اگر آپ واش روم میں ہوں تو اذان کا جواب دینا ضروری ہے یا پھر ایسی حالت میں خاموش رہنا ہی درست ہے؟ سب سے بڑا سوال، کیا اذان کے وقت پیشاب اور پخانہ روک لینا چاہیے؟ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے جس پر کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ٹوائلٹ میں اذان کی آواز آئے تو پھر بھی جواب دینا ہوگا یا دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا ضروری ہوگا؟ بعض لوگ اذان کے انتظار میں پیشاب بھی روک لیتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ تو حرام ہے، پیشاب کرنا فرض ہے اور اذان کا جواب دینا سنت ہے، تو فرض پہلے کریں گے۔ آپ سارے کام، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دو خبیث چیزوں کے وقت نماز بھی نہیں ہوتی، ایک پیشاب اور ایک پخانہ، اس کو روک کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اذان کا جواب دینے کے لیے پیشاب روک کے بیٹھیں گے؟ کڈی وڈی پھکی ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے جنہوں کو حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، جو پوری زندگی بابے پڑھے ہیں، ان کے پتا کہ مسلم شریف میں کیا حدیث ہے۔ اذان چھوٹی چیز ہے، نماز نہیں آپ پیشاب روک کے پڑھ سکتے، تو پہلے آپ پیشاب جا کے کریں گے۔ باقی رہ گیا ٹوائلٹ کے اندر ہے تو آپ پہ بولے حکم لاگو نہیں ہوں گے، آپ ایک یعنی نڈس جگہ کے اوپر ہیں، وہاں پہ آپ ظاہرہ نہیں ذکر کریں گے جب تک آپ سیٹ کے اوپر ہیں۔ سیٹ سے جیسے ہی اتر جائیں گے اور واش بیسن کے اوپر آتے ہیں یا غسل خانے والی جگہ پہ تو وہ ٹوائلٹ شمار نہیں ہوگا، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے۔ صرف جو ٹوائلٹ کی سیٹ ہے نا وہ ناپاک جگہ ہے، باقی تو پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے نا، کیونکہ ہمارے واش روم میں عموماً واش بیسن بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ ٹوائلٹ پلس واش روم ہوتا ہے، ہم اسے پورے کو ٹوائلٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ شریعت میں ٹوائلٹ وہ حصہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں، پرانے زمانے میں تو دو اینٹیں ہی رکھتے تھے نا، اور کھری جگہ پہ بھی جاتے تھے تو بس وہ دو اینٹوں پہ چڑھنے سے پہلے ہی دعا پڑھتے ہوں گے نا، یہ تو نہیں اس جنگل میں داخل ہونے سے پہلے انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے ہوں گے۔ لہٰذا یہ بھی آپ کو آسانی بتا دوں، واش روم میں جب آپ جائیں دروازہ بند کریں، اس کے بعد سیٹ پہ چڑھنے سے پہلے آپ دعا پڑھیں اور لیفٹ پاؤں پہلے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ دروازے سے باہر ہی پڑھنا ہے، تو لہٰذا جو دروازے کے باہر دعا والا سٹیکر لگا ہوتا ہے یہ جائز ہے لگانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹوائلٹ کے دروازے پہ لگا دیا ہے، ٹوائلٹ وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ واش روم کا دروازہ ہے۔ ٹوائلٹ وہ ہے جہاں پہ سیٹ شروع ہوتی ہے، ڈبلیو سی کی یا کموڈ، یعنی وہی جو چھوٹا سائز ہے، باقی سارا واش روم ہے۔ چاہے واش روم نہ بھی ہو، دروازے سے انٹر ہو، صرف جہاں پہ بیٹھتے ہیں نا وہی ٹوائلٹ شمار ہوگا، اس پہ چڑھنے سے پہلے انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں گے اور وہاں سے اتر کے غفرانک پڑھیں گے۔ تو یہ آپ شروع کریں تو آپ دعا بھولیں گے بھی نہیں۔ بعض کا میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کنڈی لگا کے اندر چلے جاتے ہیں نا، پھر کھول کے باہر آتے ہو، یار دعا دے پڑھی نہیں سی، ہائے ہائے ہائے۔ سر علم نہ ہوئے نا تے مصیبتاں نے، علم ہوئے تے موجاں ہی موجاں، یہ تے کہندے نا عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں۔ وہ موجاں صحیح نہیں نے، وہ وقتی موجاں نے، بعد چمڑی لے جانی ہے۔ جڑی اسی موجاں تانوں کرا رہے ہیں وہ اوریجنل موجاں نے، اصلی والی، انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ اس معاملے میں کیا وضاحت کی گئی ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو آگے نہ پہنچائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی صحیح معلومات پہنچ سکے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔